الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله أجمعين واللعنة الدائمة على أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالح إن شاء الله تعالى. مسئلہ نمبر 330 ہے اور نئے نسخے میں ایک عنوان باندھا گیا ہے تکمیل فی شروط المذکورۃ فی النکاح. تکمیل یعنی ابھی نکاح کی جو بحث ہے یہ مکمل ہو چکی ہے اور اس کی تکمیل کر رہے ہیں. ان شروط کے بارے میں بیان کریں گے کہ المذکورۃ فی النکاح جو نکاح میں ذکر ہوتی ہیں. علیکم السلام. کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ فقط انکحت اور قبلت پہ کام نہیں چلتا، بہت ساری شروط کیا ہے لگائی جاتی ہیں. تو شروط کا کیا معیار ہے کہ کون سی شروط ایسی ہیں کہ جنہیں نکاح میں رکھنا درست ہوگا اور کون سی شروط ایسی ہیں کہ جنہیں نکاح میں رکھنا درست نہیں ہوگا، اور ان شروط کی پابندی کے حوالے سے کیا جو ہے وہ احکام ہیں اس کو کیا بیان کریں گے. سب سے پہلے قانون یہ دیتے ہیں مسئلہ نمبر 330 میں کہ یجوز ان یشترط فی ضمن عقد النکاح کل شرط سائغ، کہ فقہی طور پہ جائز ہے کہ عقد نکاح کے ضمن میں شرط رکھی جائے. کون سی شرط؟ کل شرط سائغ، ہر وہ شرط کے جو کیا ہو جائز ہو، حرام کوئی شرط نہ ہو. فعل مباح کام کی کوئی بھی شرط رکھنا عقد نکاح میں کیا درست ہوتا ہے. یعنی خاتون جو ہے وہ مرد کے اوپر شرط رکھ سکتی ہے اور مرد کیا خاتون کے اوپر شرط رکھ سکتا ہے. وَيَجِبُ عَلَى الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ، مشروط علیہ یعنی جس کے اوپر یہ شرط رکھی جائے گی اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ الوفاء بہ، کہ وہ اس شرط کو کیا کرے، وفا کرے اور پورا کرے. کما فی سائر العقود، جیسا کہ دیگر جو عقود ہیں، دیگر جو ایگریمنٹ ہیں، چاہے وہ بیع کا عقد ہو، خرید و فروخت، ایجار کا ہو، وہاں پر بھی جو ہے وہ شرائط رکھی جا سکتی ہیں. تو اسی طریقے سے نکاح کا بھی کیا یہ قانون ہے. لیکن تھوڑا سا کیا فرق ہے. بیع میں فرض کریں اس نے شرط رکھی تھی کہ بھئی اگر مجھے مہینے کے بعد مجھے اختیار ہوگا ختم کرنے کا، تو وہاں پہ اسے اختیار مل جائے گا ختم کرنے کا. یا بیع میں اس نے کوئی شرط رکھی کہ یہ چیز تم سے میں خریدتا ہوں لیکن شرط کیا ہے کہ تم میرے کپڑے کیا سی کے دو گے، یا شرط یہ ہے کہ میرے گھر کی صفائی تم کروا دو گے تبھی ہم آپ سے یہ گھر خریدتے ہیں. تو وہاں پہ اگر اگلا بندہ شرط کی پابندی نہ کرے تو یہ اس معاملے کو کیا ختم کر سکتا ہے، فسخ، یعنی وہ بیع کو ختم کر دے گا، پیسے کیسے واپس لے لے گا اور معاملہ ختم. لیکن نکاح میں ایسا نہیں ہوگا. نکاح میں شرط رکھی تھی کہ شوہر جو ہے وہ برتن دھو کے دھوئے گا، برتن جو ہے وہ دھو کر دیا کرے گا، کام کرے گا شرط، ٹھیک ہے کر کے، اور شوہر نے کیا وہ شرط کی وفا نہیں کی. تو ایسا نہیں ہے کہ پھر خاتون کو اختیار مل جائے نکاح کو فسخ کرنے کا. وہ کہے کہ میں نے تو نکاح کے اندر یہ شرط رکھی تھی کہ گھر کے سارے کام جو ہے وہ شوہر نے کرنے ہیں اور شوہر ابھی شرط کو پورا نہیں کر رہا تو میں نکاح کو کیا ختم کرتی ہوں. تو یہاں پہ جو ہے وہ فسخ کا جو ہے وہ اسے اختیار نہیں ملتا. پھر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہی ہوتا ہے کہ شرعی طور پہ اس مرد کے لیے جو ہے وہ برتن دھونا کیا ہوتا ہے، شرعی طور پہ واجب ہوتا ہے، اور اگر وہ برتن نہیں دھوئے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، گناہ گار ہو جائے گا. بس یہ کیا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. اچھا جی، سارے مولانا حضرات ہنس رہے ہیں، بغیر شرط کے دھوتے ہیں سارے اس لیے. اچھا، لیکن تخلفہ او تعذرہ لا یوجب الخیار للمشروط له. لیکن تخلفہ، وہ کہ میرے پلٹائیں گے مشروط علیہ کی طرف، کہ مشروط علیہ کا جو ہے وہ تخلف کرنا، خلاف ورزی کرنا، پھر جانا، او تعذرہ، یا اس کے کیا متعذر ہو جانا، ٹھیک ہے وہ شرط کو پورا نہیں کر سکا، متعذر ہو گیا، بیمار ہو گیا. لا یوجب الخیار للمشروط له. اب اگر وہ خلاف ورزی کر رہا ہے یا اس کے لیے شرط کو پورا کرنا متعذر ہو گیا ہے تو یہ اس بات کا سبب نہیں بنے گا کہ مشروط لہو، جس کے حق میں یہ شرط تھی، یعنی جو شرط رکھنے والا تھا مشروط لہو تھا، اسے کیا ملے، اختیار مل جائے. کس بات کا اختیار ملے؟ نکاح کو ختم کرنے کا. یہ ایسی کیا یہاں پہ بات نہیں ہوگی. اب اس کی مثال دیتے ہیں. فلو شرط علیہ، خاتون کے اوپر جو ہے شوہر نے شرط رکھی ان تقوم بخدمت البیت، کہ خاتون کیا کرے گی، جو گھر کی خدمت ہے یعنی گھر کے کام کاج ہے وہ انجام دے گی. او شرطت علیہ، یا خاتون نے شرط رکھی شوہر کے اوپر، کیا شرط رکھی کہ ان یعین لها خادمتن، کہ شوہر جو ہے وہ معین کرے گا لہا اس خاتون کے لیے ایک خادمہ کو، کہ تعینها فی شؤون البیت، کہ جو اس کی مدد کرے گی، اعانت کرے گی، تعینها
فی شؤون البیت گھر کے معاملات میں، گھر کے کاموں میں، کہ گھر کے کاموں میں کیا ہے، ایک مدد کرنے والی کیا ہے، خادمہ رکھ کے دے گا۔ فتخلفت، اب ہوا کیا کہ تخلفت، خاتون نے خلاف ورزی کی، یعنی گھر کے کام نہیں کیے، او تخلف عن الوفاء بشرط، یا شوہر نے کیا ہے خلاف ورزی کی، کس بات کی، وفاء بشرط، یعنی شرط کو پورا کرنے کے متعلق کیا خلاف ورزی کر دی، تو لم یوجب ذالک الخیار، تو یہ خلاف ورزی کرنا سبب نہیں بنے گا کس چیز کا، خیار کا۔ خیار کا مطلب خیار فسخ نکاح، نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار یہاں پہ نہیں ملے گا۔ وَإِنْ آثِمَ الْمُتَخَلِّفُ، اگرچہ جو خلاف ورزی کرنے والے آثم گناہ گار ہوگا، اس نے ایک جو ہے وہ وعدہ کیا تھا اور شروط کی پابندی کرنا ضروری تھی اس کے اوپر، اور یہ مسلمانوں کی علامت تھی کہ مسلمان کیا کرتے ہیں، اندر شروط ہیں، اپنے شروط کی کیا پورا کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن مجید نے یہ کہہ دیا۔ تو اگر یہ شروط کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا، یعنی توبہ اور استغفار کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ کہیں کہ نکاح کو ختم کرنے کا اختیار مل جائے، ایسی بات یہاں پہ نہیں ہے۔ نام سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں کچھ شروط ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی اگر خلاف ورزی کی جائے تو خیار فسخ نکاح مل جاتا ہے، اگلا بندہ نکاح کو کیا ختم کر سکتا ہے۔ وہ شروط کون سی ہیں کہ جن شروط کا تعلق کیا ہوتا ہے، خود میاں بیوی میں کیا ہے کچھ صفات کے موجود ہونے کا ہوتا ہے، یعنی وہ یوں شرط رکھتا ہے کہ میں اس خاتون کے ساتھ شادی کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ یہ طلاق یافتہ نہیں ہوگی، یہ باقرہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس نے شرط رکھی کہ میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ یہ کیا ہوگا، اس کی پکی نوکری ہوگی، سرکاری نوکری ہوگی، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ شرط کیا موجود ہی نہیں ہے، تو یہ پھر کیس کس میں داخل ہو جائے گا، تدلیس میں داخل ہو جائے گا، یعنی کیونکہ یہاں پہ مستقبل میں کام کرنے کی شرط نہیں تھی، کسی صفت کے موجود ہونے کی شرط تھی، اور اس نے کہا کہ بالکل جی ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ صفت موجود ہوگی، آپ کی شرط پوری ہوگی، لیکن وہ صفت کیا پوری نہیں تھی اس کے اندر، تو یہاں پہ پھر تدلیس کا مورد آ جائے گا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، فراڈ کیا، تو خیار تدلیس کیا مل جائے گا، جیسا کہ کیا پہلے ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اگر اس باب سے دیکھا جائے تو اس کو تدلیس کہا جاتا ہے، یعنی آپ شرط کو نہیں کہیں گے کہ شرط کی اس نے وفا نہیں کی، آپ سیدھے سیدھے کیا کہیں گے کہ یہاں پہ وہ جو شروط تھیں یا وہ جو صفات تھیں وہ کیا پوری نہیں ہوئی۔ نام لوکان شرط وجود صفت، کہ شرط کیا تھی، ایک صفت کا موجود ہونا تھا، فی احد الزوجین، میاں بیوی میں سے کسی ایک کے اندر۔ مثال کے طور پہ یہ شرط تھی کہ کون زوجت باقرتن، کہ زوجہ کیا ہوگی، باقرہ ہوگی، اور کون زوج ہاشمین، یا جو شوہر کیا ہے سید ہوگا۔ فتبین خلاف، اب بعد میں ظاہر ہوا کہ یہ تو کیا ہے برخلاف صورتحال نکلی ہے، تو اوجب الخیار، تو یہ جو خلاف ظاہر ہونا ہے یہ سبب بنے گا کس کا، خیار کا، کما تقدم فی خیار تدلیس، جیسا کہ خیار تدلیس میں یہ بات گزر چکی ہے، تو یہ پھر باب تدلیس میں کیا یہ چیز ذکر ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہاں پہ ایک قانون ہمارے سامنے کیا آیا کہ نکاح میں کوئی بھی جائز شرط لگا سکتے ہیں، اور اس شرط کی مخالفت کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوگا، یہ خیار فاسق نکاح نہیں ملے گا، فقط انسان کیا ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ اذا اشترط ما یخالف مقتضی العقد، اب یہ مسئلہ ہے کہ ایک ایسی شرط لگائی ہے کہ جو عقد کے تقاضوں کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، عقد نکاح کا جو تقاضا بنتا ہے اس کے خلاف ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے عقد نکاح مطلق کیا اور اس میں شرط لگائی کہ کوئی بات چیت بھی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی نہیں، نہ جماع ہوگا، نہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں گے، کچھ بھی نہیں، بس یہ نکاح مطلق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، یہ شرط بھی باطل ہو جائے گی اور خود نکاح بھی کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ ہاں اگر کچھ چیزیں لگاتے ہیں، فرض کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ بات چیت نہیں ہوگی، ہاں استمتاع وغیرہ کر سکیں گے، اور یا الٹ کر لیں کہ استمتاع وغیرہ ہوں گے، جماع نہیں ہوگا، یوں کر کے شرط، اس طرح کی شروط لگائی جا سکتی ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی جو نکاح کا تقاضا ہے وہ موجود ہو، چاہے گفتگو کی حد تک موجود ہو، جو لذت والی گفتگو ہے کرنے کی حد تک وہ موجود ہو، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہیں کیا ہے، بالکل وہ صاف کر دیتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ تو نکاح مطلق ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے کیا حاصل ہوا، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، تو ایسی شروط کی پھر حیثیت کوئی نہیں ہوتی، اور ایسی شروط کی وجہ سے خود نکاح بھی کیا ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ ایک اور بحث یعنی ابھی شروع کر رہے ہیں کہ کیا شرط اگر باطل ہو جائے تو شرط کے باطل ہونے کی وجہ سے نکاح باطل ہوگا یا باطل نہیں ہوگا۔ تو قانون ہمارے سامنے کیا ہے گیا کہ اگر وہ شرط ایسی تھی کہ جو عقد کے تقاضے کی خلاف تھی تو پھر تو کیا ہے، نکاح بھی باطل ہو جائے گا، اور اگر شرط کیا ہے عقد کے تقاضے کے خلاف نہیں تھی، ویسے شریعت کے خلاف تھی، ایک ایسی شرط تھی جو حرام کی شرط ہے یا شریعت کے قانون کے خلاف کی شرط رکھی، تو فقط وہ شرط باطل ہوگی، نکاح کیا رہے گا، ٹھیک رہے گا۔ تو اسی کی مثالیں کیا آگے بھی آئیں گی۔
अच्छा, मुखालिफ मुख्तलिफ अक़्द की क्या मिसाल है? कान इश्तरत अलमरअतु फी अक़्दिल इनक़िता, खातून ने जो है वो अक़्द इनक़िता में क्या शर्त रखी कि अन ला यकून लिज़्ज़ौज हक़्क़ुल इस्तिमता, कि शोहर को जो है वो इस्तिमता लज्जत हासिल करने का कोई भी हक़ नहीं होगा, बिहा उस खातून के साथ कोई भी हक़ नहीं होगा, मुतलक़न यानी मुतलक़न कोई हक़ नहीं होगा, ना जिमा का, ना जिमा के अलावा इस कोई और लज्जत हासिल करने का, और ना ही क्या है गुफ्तगू करने का, क्योंकि गुफ्तगू भी किस में दाखिल है? इस्तिमता में दाखिल है। गुफ्तगू की वजह से क्या है वो शहवत आती है और इस्तिमता जिनसी लज्जत हासिल होती है, तो उसका भी क्या है इसने मना कर दिया। ऐसा ऐसा जो है वो अक़्द मुद्दा। तो कहते हैं कि बातिल अल अक़्द व शर्तो मान, यहाँ पे अक़्द भी बातिल है और शर्त भी बातिल है, मान दोनों एक साथ क्या हो जाएंगे? बातिल हो जाएंगे। वलविश्तरता या वलविश्तरता मा युखालिफुल मशरू, अगर ऐसी शर्त रखी जाए कि जो मशरू यानी शरीयत के खिलाफ हो, जो चीज़ शरीयत में जायज़ करार दी गई है, शर्त रख के उस चीज़ को क्या करार दिया जाए? नाजायज़ करार दिया जाए, या जो शरीयत का कानून हो उसके खिलाफ कोई और कानून बना के शर्त के तौर पर रख दिया जाए। जैसे इसकी मिसाल दे रहे हैं, कअन इश्तरत अलमरअतु, जैसे खातून ये शर्त रखे कि अन यकूना अम्र तलाक़ वल जिमा बियदिहा, कि जो तलाक का फैसला है, अमर यानी फैसला, तलाक का फैसला भी इसके हाथ में होगा और जिमा का फैसला भी क्या है? इसके हाथ में होगा। यानी शोहर जो है वो शोहर रहते हुए बीवी का किरदार अदा करेगा और ये क्या है? वो शोहर का किरदार अदा करेगी, यूं शर्त रखी जाए। तो शरीयत ने तलाक का फैसला किसके हाथ में दिया? मर्द के हाथ में दिया। जिमा के इख्तियार भी किसके हाथ में दिया? मर्द के इख्तियार में दिया है। तो ये बिल्कुल शर्त क्या हो गई? शरीयत के खिलाफ हो गई। या दूसरी शर्त क्या है? अल्ला युती अज़्ज़ौजु हक़्क़ ज़र्रतिहा, या जो शोहर है वो नहीं देगा, क्या नहीं देगा? हक, किसका हक नहीं देगा? ज़र्रतिहा, जो इसकी सौकन है। ज़रा किसी का सौकन बीवी, यानी इसकी जो सौकन है उसकी सौकन को जो है ये बंदा क्या है? इसका जो शोहर है वो हक नहीं देगा। कौन सा हक? मिन नफ़क़त, नफ़का नहीं देगा, वल मुक़ारबत, उसके साथ जिमा नहीं करेगा, वो नहव ज़ालिका, या इस तरह की और कोई शर्त के जो शरीयत के क्या होती है? खिलाफ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? क्या निकाह बातिल होता है ऐसी शर्तें? कहते हैं नहीं, बातिल शर्त व सहल अक़दो, क्योंकि ये शर्त मुक़्तज़ा अक़्द के क्या खिलाफ नहीं है। ठीक है, लिहाजा अक़्द का तकाज़ा वो जिमा था, इस्तिमता था, वो चीज़ें मौजूद हैं, फ़कत ये मशरू के खिलाफ है, तो फ़कत शर्त बातिल होगी और निकाह क्या रहेगा? सही रहेगा। इसी तरीके से ला यजूज़ु इश्तरातुल ख़ियार फ़ी अक़्द निकाह, अक़्द निकाह में बयान किया था कि ख़ियार नहीं होता। ठीक है, बैउ शरा में होता है ख़ियार कि आप किसी से कोई चीज़ ख़रीदें और दरमियान में ये इख्तियार रखें कि साल के बाद या साल के अंदर अंदर मुझे इख्तियार होगा वापस करने का। ये निकाह में ऐसा नहीं होगा कि आप किसी से जो है वो शादी करें और उसके वालिदैन से कहें कि साल के अंदर अंदर मेरे पास इख्तियार होगा आपकी बेटी को वापस करने का। ठीक है, इख्तियार की बात नहीं होगी, तलाक की बात होगी। यहाँ पे कहते हैं कि ला यजूज़ु इश्तरातुल ख़ियार फ़ी अक़्द निकाह, अक़्द निकाह में जो है वो ख़ियार की शर्त लगाना जायज़ नहीं है। ख़ियार क्या मतलब? यानी ख़ियार फ़स्ख़ निकाह, कि जब चाहेगा या निकाह को फस्ख कर देगा, जब चाहेगा, या वो जो शुरूत लगाएंगे, चाहे वो निकाह दायमी हो या इनक़ताई हो। ला लिज़्ज़ौज वला लिज़्ज़ौजत, ना ये शर्त जो है वो शोहर के लिए रखी जा सकती है, ना ही बीवी के लिए रखी जा सकती है। फ़लौ शरताहू, अगर ये दोनों शर्त रखते हैं, ऐसी ख़ियार फ़स्ख़ निकाह की शर्त रखते हैं, तो बातिल शर्त हो, फ़कत शर्त बातिल होगी। वसाहल अक़्द, और अक़्द सही होगा, कमा तक़द्दम, जैसा कि ये बात पहले भी गुजर चुकी है, क्योंकि ये शर्त क्या है? खिलाफ मशरू है, खिलाफ मुक़्तज़ा अक़्द नहीं है। इज़ा इश्तरत ज़ौजतु अला ज़ौज फ़ी अक़्द निकाह औ फ़ी गैरि, एक अगर बीवी जो है वो शोहर के ऊपर शर्त रखती है, चाहे अक़्द निकाह में रखे या अक़्द निकाह के अलावा किसी और एग्रीमेंट उनका हुआ, वहाँ पे शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि अल्ला यतज़व्वज अलैहा, कि ये जो बंदा है वो इसके ऊपर दूसरी शादी नहीं करेगा। सहा शर्त हो, ये शर्त क्या सही है? शर्त के सही होने का क्या मतलब है? कि वयल्ज़िमु ज़ौजु या वयल्ज़िमु ज़ौजा अल अमल बिही, या युल्ज़मु ज़ौजु अल अमल बिही, बल्कि नहीं, यल्ज़िमु ज़ौजा अल अमल बिही, शोहर के ऊपर लाजिम हो जाएगा अल अमल बिही, इस शर्त के मुताबिक अमल करना। शर्त के मुताबिक अमल करना क्या मतलब है? कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। वलाकिन लौ तज़व्वज, लेकिन उसने अगर शादी कर ली तो क्या निकाह ठीक होगा? दूसरा निकाह? कहते हैं सहा ज़वाजु, वो निकाह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। व इन काना आसिमन, अगरचे ये बंदा क्या होगा? गुनाहगार होगा। शर्त की मुखालफत करने की वजह से गुनाहगार होगा, तो वह इस्तिग़फ़ार वाजिब होगी, लेकिन शादी दूसरी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। यानी गुनाहगार उस वक्त होगा जब वो अक़्द पड़ रहा है।
ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ کا دوسری شادی ہے باقی تب تک گنہگار رہے گا. اب وہ اشارت کی مخالفت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، بار بار تو نہیں ہوتی. پھر سفر کر ہاں، تیسری کرے گا تو پھر دوبارہ گناہ گار ہو جائے گا، چوتھی پہ پھر گناہ گار ہو. یہ تو آسان ہے. آسان ہے، اللہ کی معصیت آسان ہے. یہ دو اکٹھے ہیں. اس میں مجھے یاد پڑتا ہے خامنائی کا یہ فتویٰ تھا کہ نکاح ہی باطل ہوگا. ہاں، یہ تھا. یہ کیونکہ اصول فقہ کی یہاں پہ بحث آتی ہے جو اصول ثانی میں ہم نہیں پڑھتے کہ جو نہیں ہے معاملے میں کیا یہ اس معاملہ کے بطلان کا سبب بنتی ہے نہیں بنتی. کیا عنوان وہاں پہ پڑھتے ہیں؟ حل نہیں ہو یقتضی فساد المعاملہ اولا، کہ وہاں پہ پھر نئی فعل عبادت کی پہلے بحث ہوتی ہے. نئی فعل عبادت جو ہے وہ بطلان عبادت اور فساد عبادت کا سبب بنتی ہے. پھر نئی فعل معاملہ کی بحث آتی ہے کہ یہ نکاح کیا ہو گیا، حرام ہو گیا، لیکن نکاح کے حرام ہونے کی وجہ سے نکاح کے اوپر جو نئی آ چکی ہے کیا اس سے بطلان بھی آئے گا یا بطلان نہیں آئے گا. تو وہاں پہ شیخ مظفر رحمہ اور کافی اصولیوں کا یہی نظریہ بنا کہ جو معاملے میں جو نئی ہوتی ہے وہ فساد کا تقاضا نہیں کرتی. تو یہ اس قاعدے کے تحت ہے. صحیح ثانی کے مطابق بھی قاعدہ ہوگا کہ فساد کا تقاضا نہیں کرتی، جبکہ سید خامنئی جو ہے دامت ظل العالی کے مطابق فساد کا تقاضا کرتی ہوگی، تبھی انہوں نے فتویٰ دیا کہ نکاح کیا ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. بعد میں لگا جماعت ہوتی ہے. ہاں نہیں، مجھے تو یہ سمجھ آ رہا ہے، اور کوئی روایت وغیرہ تو نہیں ہے. ممکن ہے لیکن کیونکہ ہمیں کافی عرصہ ہو گیا اصول فقہ پڑھتے ہوئے اور درسات پڑھتے ہوئے، وہی 4-5 ہی چیزیں ہیں، انہیں کے ذریعے معین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد نئی دلیل ہو. جیسے وہ کہہ نہیں دیتے کہ صحیح ثانی کے پاس کوئی نئی کتابیں ہیں، نئی دلیلیں ہیں، کہ یہی کتابیں ہیں، یہی روایات ہیں، یہی استدلال ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مگر بعد میں مان لیتی ہے. تو یہ نکاح فضولی ہو جائے گا. یعنی اس سے کیا کہتے ہیں؟ نکاح فضولی ہو جائے گا. بعد میں اگر وہ کہتی ہے میں نکاح کے راضی ہوں، جو آپ نے نکاح پڑھا ہے وہ نکاح فضولی ٹھیک ہو جائے گا. یہ بات پہلے گزری تھی، نکاح فضولی میں اجازت بعد میں آ جائے تو صحیح ہو جائے. لیکن یہ کب ہے؟ ان کے مطابق ہے نا. ہمارے مطابق تو نکاح صحیح ہے نا. ویسے وہ مانے یا نہ مانے، دونوں صورتوں میں نکاح تو صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہاں، گناہ گار کے لیے یہ ہے کہ پہلے اجازت لے لو، اس سے راضی کرے تو پھر کیا ہے وہ شرط کو ختم کروائے. شرط کو ختم کروائے تو پھر کیا گناہ سے بچ سکتے ہیں. اور دوسری شادی کے لیے شرط کو ختم کروانا کیوں آفت؟ ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ مشکل کام ہے. جن کی شرط نہیں ہے ان کے لیے بھی مشکل، کیا نام ہے، ناممکن بات ہے. تو جن کی شرط لگی ہوئی ہے ان کے لیے تو آپ کے اندر درجہ اولا کیا نام. اچھا، یجوز یہ بات جائز ہوتی ہے کہ ان تشترط زوجہ ان تکون وکیلۃ عن الزوج فی طلاق نفسہ. یعنی ہمارے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اوپر جو بھی مسئلہ گزرا کہ طلاق کا جو معاملہ ہے وہ خاتون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی. اگر اس طرح کی شرط رکھے گی تو شرط کیا ہوگی؟ باطل ہوگی. لیکن ابھی یہ ہے کہ طلاق میں وکیل تو خاتون بن سکتی ہے نا. ٹھیک ہے. کیونکہ وکیل بننے کے لیے چاہے نکاح کا وکیل ہو یا طلاق کی وکیل ہو، اس میں مرد ہونا شرط نہیں ہے. یعنی خاتون بھی کیا نکاح پڑھ سکتی ہے اور خاتون بھی کیا طلاق دے سکتی ہے. اب وہ شوہر سے یہ ایگریمنٹ کرتی ہے کہ تم جو ہے وہ ابھی سے مجھے وکیل بنا دو. کس کام میں؟ کہ میں تمہاری طرف سے کیا طلاق جاری کروں گی. ٹھیک ہے. جیسے انسان کسی کو وکیل بناتے ہیں، کسی کو وکیل بنا دیا کہ آپ میرا نکاح کر دیں، کسی کو وکیل بنا دیا کہ آپ جو ہے وہ میری بیوی کو کیا طلاق دے دیں. تو اس کو خاتون نے کہا کہ مجھے آپ وکیل بنائیں کہ میں جو ہے وہ آپ کی طرف سے وکیل ہوں گی، کیا اپنے آپ کی طلاق جاری کروانے میں، کہ میں خود کو کیا طلاق دوں گی. کس وہ اس کا سیاہ کیا ہے؟ ان طالق ان کا سیاہ ہوگا، میں طالق ہوں. یا جو ہے وہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زوجۃ موکلی طالق. ٹھیک ہے. تو صحیح ثانی نے استفتاحات میں لکھا کہ ان طالق ہے تو وہی کیا کافی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ پھر معاملہ ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک نہیں ہوگا. کہتے ہیں ہاں یہ قواعد کے مطابق یہ معاملہ کیا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ وکالت بھی ایسی ہے کہ شوہر کیا ایسے فسخ بھی نہیں کر سکتا بعد میں، کیونکہ یہ عقد لازم میں بطور شرط کے کیا رکھی جا رہی ہے، اور شرط کی وفا کرنا کیا ضروری ہوتا ہے. تو اگر شوہر شرط کی وفا نہ بھی کرے، یہ وکالت کیا ہے خاتون کے پاس باقی رہے گی. وہ جب بھی چاہے گی شوہر کی طرف سے وکیل بن کے خود کو کیا دے دے گی؟ طلاق دے دے گی، چاہے شوہر چاہے یا نہ چاہے. ٹھیک ہے. یعنی نتیجہ ایک جیسا نکلے گا، نتیجہ بالکل ایک جیسا نکلے گا. اہل سنت کے ہاں جو نکاح فارم میں ہمارے یہاں لکھا جاتا ہے کہ وہ طلاق کا حق تفویض کرتا ہے شوہر. وہاں پہ لفظ تفویض ہوتا ہے
کہ طلاق کا حق جو ہے وہ کس کو دے رہا ہے؟ بیوی کو دے رہا ہے، وہاں پہ وہ کیا سائن کروا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں وہ شرط باطل ہے کہ طلاق کا حق جو ہے جا ہی نہیں سکتا۔ ہم وہاں تفویض کی جگہ پہ کیا لکھتے ہیں؟ توکیل لکھتے ہیں کہ طلاق کی جو وکالت ہے وہ کس کو دیتا ہے؟ بیوی کو دیتا ہے۔ تو طلاق کی وکالت بیوی کو دی جائے یا طلاق کا حق بیوی کو دیا جائے، نتیجہ دونوں کو کیا نکلتا ہے؟ سیم نکلتا ہے، فقط اس کے معاملے میں کیا ہے تھوڑا سا کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ خاتون یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ ابھی نکاح کرتے ہیں لیکن 6 مہینے بعد مجھے طلاق دے دو۔ ہاں یہ شرط بھی رکھ سکتے ہیں مجھے، لیکن وہ شرط پھر واجب وفا نہیں ہوگی، اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو پھنسی رہے گی، فقط گناہ گار ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، شرط ٹھیک ہے، شرط ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مباح کام کی شرط ہے نا، امر چاہے گا طلاق دینا کیا ہے؟ مباح کام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یجوز و ان تشترط الزوجہ، تو یہ بات جائز ہے کہ بیوی جو ہے وہ شرط رکھے، کس بات کی شرط رکھے؟ کہ ان تکون وکیلۃ عن الزوج، کہ یہ بیوی کیا ہوگی؟ وکیل ہوگی شوہر کی طرف سے، کس بات میں وکیل ہوگی؟ فی طلاق نفسہا، خود کو طلاق دینے میں، اما مطلقاً، یا تو ہر صورت میں جب اس کی مرضی آئے گی، ٹھیک ہے، شوہر نے کسی دن جو ہے وہ گڑبڑ کی تو یہ کیا ہے؟ گڑبڑ نہ بھی کی بلکہ اس کا موڈ بن گیا تو یہ کیا ہے؟ طلاق دے دے گی۔ او فی حالات معینۃ، یا وہ مشروط رکھے وکالت کہ میں ان حالات میں کیا تمہاری طرف سے وکیل بن جاؤں گی طلاق دینے۔ کون سے حالات؟ من سفر طویل، فرض کریں کہ اگر تم لمبے عرصے کے لیے کیا ہے سفر پہ چلے گئے، ٹھیک ہے، 4-5 مہینے سے زیادہ چلے گئے، 6 مہینے کے لیے چلے گئے، تو میں پھر کیا ہے وکالت مجھے مل جائے گی۔ او جریمت موجبۃ للحبس، یا اسے یہ کہتی ہے کہ تم نے ایسا جرم کیا کہ جو تمہارے قید ہونے کا سبب بن گیا، حبس کا موجب بن گیا۔ او عدم انفاق علیہ شہرن، یا اس نے یہ کہا کہ اگر تم نے اس کے اوپر کیا 1 مہینے کے لیے تم نے کیا خرچہ نہ دیا تو میں کیا ہے تمہاری طرف سے کیا ہے وکیل ہوں گی طلاق میں، ورنہ ذالک، اس طرح کی اور بھی کیا حالات رکھ سکتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتا ہے، اس طرح سے کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ بس اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ فتکون وکیلۃ فی طلاق نفسہا، یہ خاتون وکیل بن جائے گی خود کو کیا طلاق دینے میں۔ ولا یمکنہ عزلھا، اور شوہر کے لیے یہ ممکن نہیں رہے گا کہ عزلھا، عزل الوکالہ، یا عدل الزوجہ کے زوجہ کو کیا وکالت سے ہٹا دے، یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہے گا۔ فائدہ طلقت نفسہا، یہ خاتون جب خود کو طلاق دے گی انا طالقن کہہ کے، تو صح طلاق ہوا، تو اس کی طلاق کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق جو ہے وہ ابھی ایک تحریک چل رہی ہے ہمارے یہاں انٹرنیٹ کے اوپر، کہ خواتین یہ تحریک چلا رہی ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ یہ وکالت کیا شوہر سے لے کے رکھیں، کیونکہ آج کل فراڈ کیسز وغیرہ زیادہ آ رہے ہیں، اور شوہر بعد میں خرچے وغیرہ دیتے نہیں ہیں اور پھر لڑکی کو پھنسا دیتے ہیں۔ اب وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، وہ طلاق دیتا نہیں ہے، یا بہت زیادہ پیسے مانگ لیتا ہے، کیونکہ وہ طلاق خلوع کے ہونا وہ ہوتی تو شوہر کی مرضی سے ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ تحریک چلائی ہے کچھ خواتین کی جماعت نے کہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہے جب بھی شادی کریں گے دوسرے کو گائیڈ کر رہی ہیں کہ یہ تمہارا حق شریعت نے دیا ہے کہ تم جو ہے وہ طلاق کی کیا لوگی؟ وکالت لوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان خاتون کی ایک ہیں اسلام آباد میں کوئی ڈاکٹر ہیں، ان کا ہم سے رابطہ ہوا یہ آن لائن جو پروگرام ہو رہے تھے ماہ رمضان میں، تو انہوں نے کہا کہ میری اپنی شادی بھی ہوئی ہے تو میں نے کیا وکالت لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، طلاق کی، اور ہماری بابیوں کی شادی ہوئی بہنوں کی ان کو بھی ہم نے وکالت لے کے دی ہے، اور یہ تحریک ہم چلا رہے ہیں، اور آپ بھی سوشل میڈیا پہ بیان کریں کہ یہ چیز واجب اور ضروری ہے کہ ہر خاتون جب بھی شادی کرے تو وکالت کیا لے کے رکھے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ کام بڑا خطرناک ہے، اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو پھر تو ہم سارے کیا ہے اس وقت کیا بیٹھے ہوں طلاق یافتہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ خاتون کیا ہے کبھی جو ہے وہ جذبات اور جوش میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کام تو خطرناک ہے۔ کہتے نہیں آپ نے خواتین کو جذباتی کیوں کہا، ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ کا یہ سوال کرنی دلیل ہے کہ آپ جذباتی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ تحریک کیا ہونی چاہیے، تو ہم نے کہا کہ یہ جو شریعت نے کہا ہے کہ یہ حق اختیار ہے، تو حق پہ اس طرح کے معاملے نہیں چلتے شادی کے۔ بہترین طریقہ کیا ہے کہ جو شروع میں ہم نے کتاب و نکاح میں پڑھا کہ کس قسم کا رشتہ انتخاب کریں، ان شرائط کو آپ پورا کریں۔ جب ان شرائط میں واضح امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر شوہر برے اخلاق کا مالک ہے تو اس سے تم شادی نہ کرو، وہ بے دین ہے تو اس سے تم شادی نہ کرو، یعنی خواتین کیا کر رہی ہیں شوہر کے اخلاق کو اور اس کی دینداری کو نہیں دیکھ رہی، اس کی نوکری کو اور جاب کو دیکھ رہی ہیں۔ تو جب نوکری اور جاب اور پیسے کو دیکھیں گے چلیں تھوڑا سا غصے والا ہے چل جائے گا، نوکری تو اچھی ہے، پھر تو ظاہری بات ہے پھنسیں گے، یعنی پہلے اینٹ ہی کیا رکھی غلط رکھی۔ تو ہمارے ہاں یہ حل نہیں ہے کہ آپ ایک شرط یہ لگا لو وکالت کی، 6 شرطیں اور رکھوا لو کہ اگر مارے گا تو اتنا جرمانہ، گھر سے نکالے گا تو اتنا جرمانہ، اونچا بولے گا تو اتنا جرمانہ، ساری شرائط کیا جائز ہیں نا۔ تو آپ نکاح فارم کیا ہے فل کر دیں، 10 کی 10 شرائط لکھ دیں،
تو زندگی اچھی ہو جائے گی کیا؟ نہیں، زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ یعنی ہمارے استاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فقہ ہے، فقہ کی وجہ سے کبھی بھی انسان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ فقہ ہمیشہ کیا ہے، باؤنڈریاں طے کرتی ہے کہ یہ والی باؤنڈری ہے، اس سے تم نے کراس نہیں کرنا، یہ کام حرام ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ میرا حق ہے۔ جب شادی میں یہ شروع ہو جائے میاں بیوی میں کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ میرا حق ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فریقین کیا آگے، لڑائی کے اوپر آگے نا، میرے حق اور تمہارے حق پہ کوئی شادی چلتی ہے، زندگی چلتی ہے۔ لہٰذا فقہ پر بھی ہم کہتے ہیں حاضر فقہ قارثہ، یہ کیا ہے، فقہ تباہی ہے۔ فقہ کی وجہ سے کبھی میاں بیوی کا کیا گھر نہیں چلتا، گھر چلتا ہے تو اخلاق کی وجہ سے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کی وجہ سے۔ وگرنہ اگر فقہ کے اوپر آپ عمل کریں کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مکروہ ہے، اس کے اوپر چلتے رہیں تو کوئی جو ہے پھر سارے خاندان کیا تباہ ہو جائیں گے، سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ فقہ کبھی بھی کیا ہے وہ معاشرے کو، فقط فقہ کبھی بھی معاشرے کو کیا ہے ترقی کی طرف اور اچھائی کی طرف لے کر نہیں جا سکتی، جب تک انسان خود اچھا نہیں بنے گا، اخلاقیات والا نہیں بنے گا۔ تو اب انہوں نے بھی کیا یہی تحریک اپنائی، یعنی تحریک جو حقوق نسواں ہے، ان کے یہ جو تشیع کا شعبہ ہے، انہوں نے یہ تحریک شروع کی کہ ہم خواتین کو یہ کہیں کہ تم یہ حق اپنا لے لیا کرو، تو یہ حق لے لیا کرو، باقی بھی اسے حقوق بتا دیے، حقوق بتا کے اسے یہ جو ہے وہ باور کرایا گیا کہ تمہاری حق کی جنگ ہے، شوہر کے ساتھ کیا ہے، حقوق کی جنگ تم نے لڑنی ہے، اور ہم خاتون کو کیا حقوق دلوا رہے ہیں۔ جب حق کی جنگ جو ہے وہ شادی سے پہلے شروع ہو گئی ہے، تو پھر شادی کے بعد کیا ہوگا، شادی کے بعد حالات خراب ہوں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ قد یقال، کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ خواتین جو مدرسے میں پڑھتی ہیں، کیونکہ فقہ پڑھائی جاتی ہے، تو وہ چونکہ فقہ کی وجہ سے اپنی زندگی کو چلاتی ہیں شادی کے بعد، تو فقہ کی وجہ سے زندگی چلانے کی وجہ سے ان کی زندگی کیا ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے اور ناکام ہو جاتی ہے۔ تو فقہ کبھی بھی جو ہے وہ انسان کی زندگی کو کامیاب نہیں کر سکتی۔ فقہ کے علاوہ جو اخلاقیات ہیں اور سیرت ہے، وہ چیزیں انسان کی زندگی کو کمال تک پہنچاتی ہیں اور اوپر لے کر جاتی ہیں۔ اور دوسرا جملہ استاد نے یہ کہا تھا کہ فقہ جو ہے وہ کبھی بھی انسان کو کمال تک لے کر نہیں جا سکتی، انسان کو کمال تک لے کر جائیں گی اخلاقیات۔ انسان جب اخلاقیات میں یہ پڑھے گا کہ میرے اندر حسد کی صفت ہے، میں اس کو کیسے ختم کروں، لالچ کی صفت ہے، اس کو کیسے ختم کروں، دوسرے لوگوں کا مجھ سے احترام نہیں ہوتا، میرے اندر تکبر آ جاتا ہے، اس کو کیسے ختم کروں، ٹھیک ہے، بیوی کا مجھ سے احترام نہیں ہوتا، اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کو کیسے ختم کروں، جب تک اخلاقیات کے اوپر کام نہیں ہوگا، حلال حرام سے اور واجب مکروہ سے کچھ بھی حل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ فقط باؤنڈری کا کام کرتی ہیں کہ اس کو آپ نے کیا کراس نہیں کرنا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔